بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں درس ہے اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ولادت کے لیے مقام منتخب کیا تو مقام ولادت مکۃ المکرمہ ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین، سن ولادت عام الفیل جس میں کفریہ قوتوں کو ختم کیا گیا، ماہ ولادت ربیع کا سب سے اچھا مہینہ چنا، والد محترم کا نام عبداللہ جو بندگی سے ہے، والدہ کا نام آمنہ جو امن سے ہے، خاندان کا نام ہاشم جو کھانا کھلانا سخاوت کو ظاہر کرتا ہے، اور دائیہ کا نام حلیمہ جو بردباری کی علامت ہے، اور اس کے خاندان کا نام بنو سعد جو سعادت کی علامت ہے۔ یہ سارے سلسلے جوڑے جا رہے ہیں، رب ذوالجلال ان موتیوں کو پرو رہا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ ان سب سے اشارہ ملتا ہے کہ آنے والی ذات کوئی معمولی ہستی نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ ہے، جن کے لیے دعا کرنے والے خلیل اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اور جمہور محدثین اور مؤرخین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 570 عیسوی کو سوق اللیل کے علاقے میں صبح صادق کے وقت مکۃ المکرمہ میں پیر کے دن ہوئی، اور ایک مشہور قول ولادت کا 12 ربیع الاول کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تم میں نبی آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر چند ایسے واقعات ظاہر ہوئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے بعثت کے مقاصد ان واقعات سے ظاہر ہوتے۔ سب سے پہلے واقعہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، اور اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے زمین کی طرف جھکے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر گرنا پڑے۔ علماء فرماتے ہیں اس واقعے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، آسمان کے ستاروں کا جھکنا زمین کی طرف، اب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اب یہ روئی زمین کفر اور شرک کے ظلمت اور تاریخوں اس سے ختم ہو جائے گی، اب یہ روئی زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت سے منور ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ۔ اللہ نے آپ کی نبوت کا ذکر کیا اور اللہ نے آپ کو کتاب عطا کی، قرآن کریم ایسی ہدایت اور روشن کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ایسے شخصوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں جو رضائے حق کا طلبگار ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے توفیق سے ان کو کفر اور شرک کی ظلمتوں سے نکال کر ایمان کی نور کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے حضور کی ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ ولادت باسعادت کے وقت شام کے محلات دکھلانے میں علماء فرماتے ہیں اس طرح اشارہ تھا کہ اب یہ شام کی سرزمین نور نبوت کا خاص تجلی گاہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی، آپ کو معراج کرائی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی جس کے گرد اللہ فرماتے ہیں ہم نے برکتیں بچائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تھی تو پہلے شام کی طرف کی تھی، اور روایات میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں جب ان کا نزول ہوگا تو وہ بھی شام ہی کے جامع مسجد دمشق میں ان کا نزول ہوگا، تو اس سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے۔
تیسرا واقعہ جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی مکۃ المکرمہ تجارت کے غرض سے آیا ہوا تھا. جس ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس یہودی نے مجلس میں قریش سے یہ پوچھا، آج کی رات مکے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا؟ قریش نے کہا ہمیں نہیں معلوم. اس نے کہا جاؤ تحقیق کرو، آج کی رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے. علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. جب تحقیق کی گئی معلوم یہ ہوا عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. اسے یہودی نے کہا مجھے بھی ذرا لے کر چلو. چنانچہ یہودی آیا، جب آپ کو دیکھا اس نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگا نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے تھے. اور قریش سے کہنے لگا کہ قریش والو، یہ بچہ تم پر ایسا حاوی ہوگا جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں یہ اشارہ ملتا ہے جو اس یہودی نے دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جگمگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کو جو دین اللہ نے عطا کیا وہ سارے ادیان پر سب سے زیادہ غالب ہوگا. اس لیے اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا قیامت تک کے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اسلام پسند ہے. جو اس کو چھوڑ کر من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اسے قابل قبول نہیں کیا جائے گا. یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن صرف بغض کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ آپ تو بنی اسماعیل میں سے. اسی طرح عیسائیوں میں جو شعور رکھتے تھے تو وہ انہوں نے کہا اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا، وہ آپ پر ایمان لائے لیکن وہ سارے ایسے جو ایمان نہیں لائے. لہذا اب قیامت تک کے لیے دین محمدی ہے، شریعت محمدی پر ہی نجات ہے. اور ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. لیکن آج دنیا کے اندر یہودی اور عیسائی یا دیگر مذاہب پر زندگی گزارنے والے لوگ جن میں مذہبی شدت پسندی پائی جاتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کو تیار نہیں ہے. نبی یہ آخر الزماں آپ کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں فساد کرتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، کہ ہم تو بھائی اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو طرح طرح تکلیفیں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے امن کو تباہ کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے نبی کا تو دین، ہمارا تو مذہب اور عقیدہ اسلام سلامتی اور امن پر دلالت کرتا ہے. مسلمانوں کے عقیدے کا نام ایمان ہے جو امن پر دلالت کرتا ہے، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے جو سلامتی پر دلالت کرتا ہے. یہ تو دین ہی سارا امن اور سلامتی والا ہے. یہ پیغام آپ کی ولادت باسعادت سے ہمیں ملتا ہے. چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس رات کسریٰ کے محل کے 14 کنکر گر پڑے اور فارس کا آتش کدہ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی، جس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اب یہ روئی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت سے منور ہوگی. لہٰذا وہ بڑی طاقتوں کو بھی ختم کیا گیا کہ ان کی حکومت 14 سال تک حکومت چلے گی. 4 سال میں 10 سلطنتیں تبدیل ہو گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور تک باقی سلطنتیں بھی ختم ہو گئی. اور وہ جو آگ جل رہی تھی تو چونکہ اب آپ کا لائے ہوئے دین اور شریعت سے یہ زمین منور ہوگی، لہذا مکۃ المکرمہ میں بت پرستی ختم ہو جائے گی. اور روئی زمین میں جو آتش پرست تھے اس کے بھی ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے. لہٰذا آپ کے ولادت باسعادت سے بھی ہمیں آپ کے حق ہونے کا، آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کا، آپ کی الہی ہوئی شریعت اور دین کے حق ہونے کا ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ ہمیں نبی کے دین کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.